إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ آج 46 چیپٹر ہے، باب التسمی بقاضی القضاة ونحوہ، یعنی کوئی آدمی اپنا نام قاضی القضاة یعنی قاضیوں کا قاضی، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ اس قسم کے نام رکھ لے تو اس کے تعلق سے شریعت میں کیا حکم ہے، وہ باب یہاں پر مؤلف نے ذکر کیا۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسا کوئی نام خود کوئی بندہ اپنے آپ کے لیے رکھ لے یا ایسا کوئی لقب کوئی کسی دوسرے کو دے جس میں اللہ کے نام کے ساتھ مشارکت پائی جا سکتی ہو، جس میں اللہ کے نام کے ساتھ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہو یا کوئی ایسا معنی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو یہ چیز اللہ کی ربوبیت میں شرک تک لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ، طاقتوروں میں سب سے بڑا طاقتور، یا پھر قاضیوں میں سب سے بڑا قاضی، اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کے لیے زیب دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا حقدار ہے، کسی بندے کو یہ لقب، یہ نام نہیں دینے چاہیے۔ اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث اور تقریباً 4 فوائد ذکر کیے ہیں، 4 مسائل ذکر کیے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: ان اخنع اسم عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک لا مالک الا اللہ، قال سفیان مثل شاہان شاہ، وفي روایہ اغیض رجل علی اللہ یوم القیامت واخبثہ، یعنی کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ذلیل انسان، سب سے زیادہ حقیر انسان وہ ہے جو اپنا نام بادشاہوں کا بادشاہ رکھ لے، ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، جبکہ حقیقت میں مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جن سب کی ملکیت ہے، جن سب کی بادشاہت ہے، جن سب کو کوئی نہ کوئی قوت حاصل ہے، وہ سب وقتیہ ہے، کچھ وقت پہلے ان کے پاس نہ تھی، کچھ وقت بعد ان کے پاس نہیں رہے گی، کچھ وقت پہلے وہ بادشاہ نہ تھے، کچھ وقت بعد وہ بادشاہ نہیں رہیں گے، یعنی اپنی پیدائش سے پہلے وہ کچھ نہیں تھے، مرنے کے بعد کچھ نہیں رہیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو بادشاہوں کا بادشاہ کہنا یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ امام سفیان ثوری نے اس کی تفسیر میں کہا کہ جیسے بعض لوگ اپنا نام شہنشاہ رکھ لیتے ہیں، شہنشاہ یعنی شاہ شاہاں، بادشاہوں کا بادشاہ، یہ نام اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے: اغیض رجل علی اللہ یوم القیامت واخبثہ، قیامت کے دن سب سے خبیث انسان جو رہے گا، قیامت کے دن اللہ کے غصے کا سب سے زیادہ حقدار سو انسان رہے گا، وہ کون ہے؟ جس نے اپنا نام ملک الاملاک رکھ لیا ہو۔ دیکھیں اس کی اس میں جو کلمہ ہے تسمى ملک الاملاک یا یسمى ملک الاملاک، جس کو شہنشاہ کہا جاتا ہو وہ سب سے بدترین انسان ہے، یعنی نام دوسروں نے دیا ہے اس کو، اس نے اپنا نام نہیں رکھا شہنشاہ، دوسروں نے اس کو لقب دے رکھا ہے، یا پھر وہ خود اپنا نام شہنشاہ رکھتا ہے۔ تسمى، اس نے اپنا نام رکھ لیا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوں میں، تو یہ چیز دیکھیے انسان کی توحید کو نقصان پہنچانے والی ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بندہ ایسے نام رکھے جو نام اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ کے ناموں میں کسی قسم کی مشارکت رکھ سکتے ہو، کسی قسم کا گویا اس میں مصاحبت یا سنگت پائی جا سکتی ہو، ایسے ناموں سے سختی سے منع کیا ہے۔ اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے
مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر جو بات ذکر کی وہ ہے قاضی القضات، قاضیوں کا قاضی، حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ، اس قسم کے الفاظ درست نہیں ہیں۔ اگرچہ کہ حدیث میں لفظ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن اسی جیسے جو بھی نام ہوں گے اسی میں آئیں گے۔ جیسے حاکموں کا حاکم کہہ لیں کسی کو، یہ گویا ملک الملوک جیسی بات ہوئی، بادشاہوں کے بادشاہ جیسی بات ہوئی، قاضیوں کا قاضی اسی قسم کی بات ہوئی۔ تو اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ ایسے نام نہ رکھے جس نام میں اللہ کے ساتھ مشارکت کی بو یا باس بھی پائی جاتی ہے۔ اور اس باب سے جو اور ہمیں فائدہ ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نام کسی اور کو نہیں دینے چاہیے۔ اللہ اپنے ناموں میں بالکل اکیلا ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ اس کا کوئی مشارک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے ناموں کا احترام یہ توحید میں سے ہے، اللہ کے ناموں کا احترام یہ توحید میں سے ہے۔ اسی اعتبار سے آپ دیکھیں، جس کا نام عبد الرحمن ہو، رحمان پکار لینا، عبد الرحیم ہو، رحیم پکار لینا، عبد الملک ہو، ملک پکارنا، احتیاط کرنی چاہیے۔ اگرچہ کہ انشاءاللہ اس میں ظاہراً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ملک، رحیم، رحمان یہ اللہ کے نام ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ بندے کو یہ نام لے کر کے نہیں پکارنا چاہیے۔ اگرچہ کہ علماء کہتے ہیں کہ الرحمن اللہ تعالیٰ ہے، الرحیم اللہ تعالیٰ ہے، الملک اللہ ہے، القدوس اللہ ہے۔ ہم قدوس کہہ رہے ہیں، ملک کہہ رہے ہیں، رحیم کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کا نام نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک قسم کا جو احترام ہونا چاہیے اس میں کمی نظر آتی ہے، جو ادب ہونا چاہیے ادب میں کمی نظر آتی ہے، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے ذلیل نام، سب سے خبیث نام یہ ہوں گے، قیامت کے دن اللہ کا مالک کون ہوگا؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ این الجبابرہ، این الملوک، جبار قسم کے، ظالم قسم کے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ اللہ پوچھے گا لوگوں سے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ تو اس دن کوئی ملک الاملاک آ جائے، بادشاہوں کا بادشاہ آ جائے، قاضیوں کا قاضی، تو اس قسم کے نام قیامت کے دن سب سے ذلیل کر دیں گے اس کو، جس کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے عمل کے اعتبار سے وہ جہنم جانے والا ہوگا، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ اسے کہا جائے، اس کے لیے اور ذلت کی بات ہوگی، اس کے لیے اور رسوائی کی بات ہوگی کہ اتنا نام رکھ کر کے بھی جہنم رسید ہو رہا ہے۔ تو گویا اس اعتبار سے بھی یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی مبغوض نام ہوگا، اور قیامت کے دن بڑا ہی ذلت و رسوائی والا نام ہوگا کہ بندہ بادشاہوں کا بادشاہ، قاضیوں کا قاضی، اس قسم کے الفاظ آپس میں ایک دوسرے کو رکھیں، یہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بات بھی داخل کی جا سکتی ہے کہ جیسے ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کسی کو کہیں کہ وہ بیوٹی کا کنگ ہے، بیوٹی کا کوئین ہے، بیوٹی کوئینز کی کوئین ہے، بیوٹی کنگز کا کنگ ہے، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں۔ اللہ کے ناموں کا احترام، اللہ کی صفات کا احترام ضروری ہے۔ جو مخلوق عاجز ہو، کچھ پہلے کچھ نہ تھی، کچھ دیر بعد کچھ نہیں رہے گی، وہ اپنی حقیقت کو جانے، اپنی کمزوری کو جانے، اپنی عاجزی کو جانے، اسی اعتبار سے اپنا نام رکھے، یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور جو باب رکھا ہے، ذکر کیا ہے، وہ اسی سے متعلق ہے۔ کہتے ہیں باب احترام اسماء اللہ تعالی و تغییر الاسم لاجل ذلک، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا نام رکھ لے جس میں اللہ کے ناموں کے احترام میں کمی ہو سکتی ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث اور 3 مسائل ذکر کیے ہیں۔ حدیث ہے ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، جن کی کنیت ابو الحکم تھی۔ تو ابو شریح سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، اور یہ روایت امام نسائی نے، ابن حبان وغیرہ نے ذکر کی ہے حسن سند کے ساتھ، کہ ابو الحکم جس کو کہا جاتا تھا، ابو شریح وہ تھے، ان سے اللہ کے نبی نے کہا تھا ان اللہ هو الحکم، حکم تو اللہ ہے،
تم اپنی کنیت ابو الحکم رکھے ہو، حکم کے باپ یا فیصلہ کرنے والے، جبکہ حکم تو اللہ تعالیٰ ہے، ان اللہ الحکم وإلیہ الحکم، تمام فیصلے تو اسی کی طرف لوٹتے ہیں، فیصلے تو وہی کرنے والا ہے، تم کیسے ابو الحکم ہو گئے؟ تو ابو شریح کہنے لگے ان قومی اذا اختلفوا فی شیء اتونی فحکمت بینہم فرضی کلا الفریقین، ایسا مسئلہ ہے اللہ کے نبی کہ میری قوم کے لوگ جب کسی بھی مسئلے میں اختلاف کر لیتے ہیں، میرے قوم کے لوگ کسی بھی مسئلے میں کبھی اختلاف کر لیتے ہیں تو مسئلہ میرے پاس لے کر کے آتے ہیں اور میں بڑا اچھا فیصلہ اس کا کر دیتا ہوں، اور ایسا فیصلہ میں کرتا ہوں کہ یہ بھی خوش ہو جاتے ہیں وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، جو آپس میں اختلاف کر کے آئے تھے خوشی خوشی واپس جاتے، اختلاف ختم ہو جاتا ہے ان کا، ایسے میں فیصلہ کرتا ہوں، تو لوگ مجھے ابو الحکم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ما احسن ھذا، کیا بہترین خدمت ہے تمہاری، کیا بہترین کام ہے تمہارا، بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ فما لک من الولد، کتنی اولاد ہے تمہاری؟ تو کہنے لگے شریح ہے، میرے ایک بیٹے کا نام مسلم ہے، ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا من اکبرہم، ان میں بڑے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا شریح، شریح میرے بڑے بیٹے کا نام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا انت ابو شریح، تم ابو الحکم نہیں ہو، تم ابو شریح ہو، تم ابو الحکم نہیں ہو، تم ابو شریح ہو۔ تو گویا اس حدیث کو پیش کر کے مؤلف شیخ الاسلام محمد رحمہ اللہ نے یہ بات واضح کرنا چاہی ہے کہ دیکھو اللہ کے جو نام ہوتے ہیں ان ناموں کا احترام ہونا چاہیے، ان ناموں کے احترام کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام پر اگر کوئی بندہ ابو کا نام لے کر کے کنیت لگا لے تو اللہ کے نام کے احترام میں کمی ہوگی۔ حکم اللہ تعالیٰ ہے، اگر کوئی بندہ ابو الحکم نام اس نیت سے رکھے کہ وہ حکم کا باپ ہے، نعوذ باللہ اللہ کا باپ ہے، تو یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے۔ وہ آدمی مسلمان باقی نہیں رہے گا جو اپنا نام ابو الحکم رکھے گا، یعنی اس نیت کے ساتھ، اس معنی کے ساتھ کہ حکم اللہ ہے میں ابو الحکم ہوں، تو یہ تو شرک کفر ہوا، اور ایسا آدمی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اور ایسی نیت عام طور پہ ہوتی نہیں، اور نہ ان کی نیت تھی، جیسے حدیث میں واضح ہے کہ وہ فیصلے کرتے تھے، ان کے فیصلے بڑے اچھے ہوتے تھے، تو لوگوں نے ان کا نام ابو الحکم رکھ دیا، فیصلے کرنے والے، بہترین فیصلے کرنے والے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ ظاہری طور پر حکم اللہ کا نام ہے، ابو الحکم یہ ایک قسم سے اللہ کے نام کے ساتھ بد احترامی نظر آتی ہے، تو اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام کو بدل دیا۔ بعض روایات میں ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی کنیت ابو الحکم نہیں رکھی ہے، میں نے اپنی کنیت عربی زبان میں کہتے ہیں عام طور پر آپ کا نام خالد ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کا نام عبدالرحمن ہے، آپ کا نام محمد ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کوئی بھی کنیت رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا نام محمد تھا، ابو القاسم آپ کی کنیت تھی، ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی۔ اسی طریقے سے عمر بن خطاب، عمر کا نام تھا عمر اور کنیت تھی ابو حفص۔ تو ایسے ہی آدمی ابو یا عورت جو اپنے نام سے جوڑ لیتے ہیں کنیت کہلاتی ہے۔ تو یہ ایک اسلامی طریقہ ہے، ایک مسلمان کے نام کے ساتھ چاہے مرد ہو کہ عورت کنیت ہونی چاہیے، ابو فلان ام فلان، عورت ہو تو ام عائشہ، ام صدیقہ، ام فلان ہو، مرد ہو تو ابو عبداللہ، ابو عبدالرحمن، یا کوئی بھی نام ہو جو اپنے بیٹے کے نام ہے، تو ویسے رکھنا سنت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کہا کہ میں نے اپنا نام ابو الحکم نہیں رکھا ہے، لوگوں نے میرا نام رکھ دیا ہے، لوگوں نے میری کنیت رکھ دی ہے۔ اور اس حدیث سے جو اور فائدے ہمیں ملتے ہیں وہ یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرنا بہت اچھی چیز ہے، بڑی اچھی بات ہے، جیسے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا کہ لوگوں میں فیصلے کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ان کی تعریف کی، کہا کہ بہت اچھا کرتے ہو تم، بہت اچھا کرتے ہو تم، بہت اچھا کام ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور اس میں ایک اور جو فائدہ ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی کنیت رکھنا چاہے تو افضل یہ ہے کہ اپنے سب سے بڑے بیٹی کے نام سے کنیت رکھے، اپنے سب سے بڑے بیٹے کے نام سے کنیت رکھے۔ جیسا ان سے پوچھا اللہ کے نبی نے کتنے بیٹے، کہنے لگے شریح ہے، مسلم ہے، عبداللہ ہے۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ تین نام ہیں تو کہا بڑا کون ہے؟ کہا شریح بڑا ہے، تو کہا تم ابو شریح ہو، تم ابو شریح ہو، تمہاری کنیت ابو شریح ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بڑے بیٹے کے نام سے کنیت رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ افضل ہے۔
اور اسی طریقے سے اس حدیث سے جو ہمیں بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم باطنی طور پر نیت کتنی اچھی خالص کیوں نہ رکھیں، ظاہری طور پر اگر ہمارے اعمال میں اللہ کی عزت، اللہ کی تعظیم، اللہ کے احترام میں ظاہری الفاظ میں کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی بے ادبی نظر آتی ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور نام جو مشہور ہے ابو الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، یہ نام بھی اچھا نہیں ہے ابو الاعلیٰ کسی کا نام رکھنا۔ اگر ابو الاعلیٰ اعلیٰ کے باپ کے نام کی نیت سے ہو تو یہ تو کفر ہوگا، اور اگر علو والا، بلندی والا اس اعتبار کے نام سے ہو تب بھی یہ درست نہیں، نام بدلنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی نے ان کا نام ابو الحکم سے بدل کر کے ابو شریح رکھا، ان کی کنیت بدل دی، کنیت کو ابو حکم کے بجائے ابو شریح آپ نے رکھا، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ صرف ابو الحکم کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ کے کسی بھی نام کے ساتھ ابو لگا کر کے اگر بندہ کنیتیں رکھتا ہے تو اسے اپنے کنیتوں کو، اپنے نام کو بدلنا چاہیے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو ایک اور باب پیش کیا ہے وہ ہے باب من ہزر بشیء فیہ ذکر اللہ والقرآن والرسول۔ اگر کوئی آدمی کسی ایسی چیز کا مذاق اڑاتا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے، یا قرآن کا مذاق اڑائے، یا اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے تعلق سے مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں ایک آیت، ایک حدیث اور تقریباً 5 مسائل پیش کیے ہیں۔ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 65، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کر رہے تھے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم بس مذاق کر رہے تھے، ہم صرف مذاق کر رہے تھے، کھیل کود میں ہم نے یہ باتیں کہہ دی ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ تم کو مذاق کرنے کے لیے کہ اللہ ہی ملا، اللہ کے رسول ہی ملے، اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے شاعر، دین کے شاعر، یہی تمہیں مذاق کے لیے ملی، کوئی اور چیز نہیں تھی مذاق کرنے کے لیے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو گئے، تم کافر ہو گئے، لا تعتذروا، اب کوئی عذر آ کر کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت سورہ توبہ کی ہے، اور اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے حدیث کی شکل میں پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابن عمر، محمد ابن کعب، زید ابن اسلم، ان سب سے مروی ہے، ان سب کی ملی جلی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سب صحابہ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہم لوٹ رہے تھے، سفر پر تھے، تو ایک آدمی نے کہا کہ یہ ہمارے جو صحابہ ہیں نا، یعنی ایک آدمی جو اللہ کے نبی پہ ایمان تو لایا ہے، وہ بڑے صحابہ کے تعلق، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، سعد ہیں، ابو طلحہ ہیں، ابو عبیدہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کے تعلق سے بات کرتے آ رہے تھے کہ یہ جو صحابہ ہیں نا، جو بڑے علماء بنے ہیں، علماء لگتے ہیں، قراء ہیں، یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، ارغب بطونا، کھانے میں سب سے آگے ہیں، کھانے میں سب سے آگے ہیں، زبان کے بڑے جھوٹے ہیں، اور جب جنگ کا موقع ہو جائے تو ان سے بڑا بزدل کوئی اور نہیں ہے، ان سے بڑا بزدل کوئی اور نہیں ہے، کھانے میں پہلے رہیں گے، بہت اچھی اچھی باتیں بولنے کے لیے جھوٹ کہیں گے، جب جنگ کا موقع آئے تو سب سے بزدل یہی رہیں گے۔ ان کی مراد کیا تھی؟ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے قریبی صحابہ، سب کی یہی حالت ہے، یہ لڑتے اڑتے نہیں ہیں، یہ دوسروں کو ڈھکیلتے ہیں، خود کھاتے بیٹھتے ہیں۔ مذاق کرتے ہوئے آ رہا تھا وہ۔ عوف بن مالک وہیں ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے بات سنی، کہا کذبتا، جھوٹ کہہ رہے ہو تم، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے تعلق سے تم کہہ رہے ہو، جھوٹ کہہ رہے ہو، لیکنک منافق، تم منافق آدمی ہو، تم منافق انسان ہو، جا کر کے اللہ کے نبی کو بتاؤں گا کیا کہہ رہے ہو تم، اللہ کے نبی کو بتاؤں گا کیا کہہ رہے ہو تم۔ فذهب عوف الى رسول الله ليخبره، کہتے ہیں کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کو یہ واقعہ سنانے کے لیے گئے، تو کہتے ہیں فوجد القرآن قد سبقه، جا کے سنانے سے پہلے اللہ نے واقعہ اللہ کے نبی کو سنا دیا تھا، آیتیں نازل کر دی تھی۔
جا کے ان کے سنانے سے پہلے اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کر دی تھیں کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، یہ لوگ یہ کیے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں فجاء ذلك الرجل رسول اللہ وقد ارتحل وركب ناقته، جس آدمی نے کہا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، کھاتے صرف ہیں، کھانے کے پیچھے ہوتے ہیں، لڑتے اڑتے کچھ نہیں ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، جس نے کہا تھا وہ فوری سوار ہو کر کے اپنی سواری پر سوار ہو کر کے اللہ کے نبی کے پاس دوڑتے ہوئے آ گیا، اگر کہنے لگا یا رسول اللہ ہم بس مذاق کر رہے تھے، ہم ایسے ہی کہہ رہے تھے، ہماری نیت کچھ نہیں تھی، ہمارا ارادہ کچھ نہیں تھا، ہم یہ کہنا نہیں چاہ رہے تھے، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، بس باتیں چل رہی تھی، سفر کاٹنے کے لیے ہم نے کہہ دیا، سفر کٹ نہیں رہا تھا تو ہم نے سفر کے کاٹنے کے لیے باتیں کہہ دی، بس مقصد ہمارا نہیں تھا کچھ ایسا کہنے کا، ہماری نیت کچھ نہیں تھی ایسا کہنے کی۔ وہ کہتے جا رہا ہے تو ابن عمر کہتے ہیں گویا ابھی بھی میرے آنکھوں میں منظر موجود ہے، اللہ کے نبی کی اونٹنی کا جو نکیل ہوتی ہے، جو رسی بندھی ہوئی تھی ناک میں، اسے پکڑے ہوئے اللہ کے نبی سے کہتے جا رہا ہے، اونٹنی چل رہی ہے، اس کے پیر پتھر سے لڑکھڑاتے جا رہے ہیں، بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صرف اتنا کہتے ہیں کہ اللہ ہی ملا تھا تم کو، اللہ کے رسول ہی ملے تھے، ان سے تم مذاق کرتے ہو، ان کا تم مذاق اڑاتے ہو، کوئی عذر پیش مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان تو لائے رہو گے لیکن اب کافر ہو چکے ہو۔ یہ حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر پیش کی ہے۔ یہ آیت اور حدیث پیش کر کے مؤلف رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور کتاب التوحید سے اس کا تعلق ایسے ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی قرآن کی آیت کا، اسلام کے حکم کا، اللہ کا نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کا، شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑاتا ہے، یہ کفر ہے، اور ایسا مذاق اڑانے والا مسلمان باقی نہیں رہ جاتا، مسلمان باقی نہیں رہے گا، اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر کرتا ہے، گویا وہ کافر ہو گیا۔ اللہ نے کہا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر کچھ پیش مت کرو، ہم یہ کہہ رہے تھے، ہم وہ کر رہے تھے، ہمارا ارادہ وہ نہیں تھا، ہماری نیت وہ نہیں تھی، نہیں، کفرتم بعد ایمانکم، ایمان اگرچہ تم لائے ضرور رہو گے لیکن کافر ہو چکے ہو تم۔ تو اللہ کی شریعت کا، اللہ کے حکام کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کسی کی داڑھی ٹیڑھی ہو، داڑھی کم ہو، مذاق اڑا دیا اس کا، کسی نے ٹخنے سے اونچا پہن رکھا ہو، اس کا مذاق اڑا دیا، کوئی اکثر تلاوت کرتا ہو، تلاوت کرنے کا مذاق اڑا دیا، یا پھر کوئی حجاب کی پابند ہو، اس کا مذاق اڑا دیا، یا کوئی مسواک کی پابندی کرتا ہو، اس کا مذاق اڑا دیا۔ یعنی کئی ایسے مظاہر ہیں جو اسلام کے مظاہر ہیں، بندہ اس کا اگر مذاق اڑاتا ہے، نماز کا مذاق اڑا دیا، زکوٰۃ کا مذاق اڑا دیا، روزوں کا مذاق اڑا دیا، حج کا مذاق اڑا دیا، احرام کا مذاق اڑا دیا، منی میں، عرفہ میں، مزدلفہ میں جا کر رہنے کا مذاق اڑا دیا، کوئی بھی چیز ہو جس کا اللہ کی شریعت سے تعلق ہو، عبادت سے متعلق ہو، اللہ کے رسول سے متعلق ہو، اگر اس کا کوئی بندہ مذاق اڑاتا ہے تو یاد رکھیں کوئی عذر اللہ کے پاس کام نہیں آئے گا، چاہے کوئی پکا مسلمان بھی کیوں نہ رہے۔ مذاق اڑانے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اب دنیا میں کئی چیزیں ہیں، اپنے آپ کا مذاق اڑا لو، کسی اور چیز سے مذاق کر لو، ٹائم پاس کسی اور چیز سے کر لو، قرآن سے ٹائم پاس نہیں کیا جا سکتا، شریعت کے مسائل سے ٹائم پاس نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے نبی صحابہ سے ٹائم پاس نہیں کیا جا سکتا کہ ٹائم بچا ہوا تھا، کوئی کام نہیں تھا، باتیں چل رہی تھی، ہم نے یہ کہہ دیا، ہم نے وہ کہہ دیا، نہیں چلے گا۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے جو لوگوں نے کہا تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول، اللہ کی آیات، اللہ کے دین کے احکام، صحابہ، ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے تو یہ کفر ہے، بندہ اسلام میں باقی نہیں رہے گا، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کیوں کہہ رہے تھے، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، وہ کہیں گے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے۔ ایسے ہی نہیں کہی جاتی باتیں، یہ ایسے ہی کہنے کے لیے یہ ٹاپکس یوز نہیں کیے جاتے، اس قسم کی باتیں نہیں کی جاتی۔
تو معزز حاضرین، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی اس قسم کی باتیں کرے، ایسے مذاق اڑائے، یاد رکھیں یہ اس کے کفر کی دلیل ہے، یہ اس کے کفر کی دلیل ہے۔ اور ایسے لوگوں سے کچھ مسئلہ ہو جائے تو عوام اس پہ بات نہ کرے، ڈرائیں ضرور، سمجھائیں ضرور، لیکن کفر کے فتوے عوام نہیں لگائیں گے، مسئلہ علماء کے پاس پہنچے گا، مسئلہ علماء کے پاس پہنچنا چاہیے۔ عوف بن مالک کو غصہ آیا، کہتے تھے کہ منافقت کر رہے ہو تم، کہتے تھے کہ جھوٹ کر رہے ہو تم، لیکن خود سے کوئی فیصلہ نہیں لگایا۔ آخر اللہ کے نبی سے پورا واقعہ بیان کیا، اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے کہا قد کفرتم بعد ایمانکم، اور اللہ کے نبی معاف کرنے والے ہیں۔ اپنی ذات کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے بات تھی، چاہے تو اللہ کے نبی معاف کر دیتے، لیکن اللہ نے کہہ دیا تھا کہ قل، کہہ دو ان کو، لا تعتذروا، لا تعتذروا، ابھی عذر پیش مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا، ان کا کوئی ایکسکیوز آپ نے قبول نہیں کیا، کہا کہ تم کافر ہو گئے، کہ اللہ ہی ملا تھا تم کو، اللہ کے رسول ہی ملے تھے۔ تو معزز حاضرین، اس میں بہت سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو باتوں باتوں میں مسلمانوں کا مذاق اڑائیں، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ان کو علم نہ ہو سکتا وہ نہ جانتے ہوں، لیکن یہ دلیل بنے گا ان کے کفر کی، کیونکہ شریعتیں نازل اس لیے نہیں ہوئی ہیں کہ بندہ ان کا مذاق اڑانے لگے، ان کے تعلق سے خواہ کی باتیں کرنے لگے، یہ اس لیے شریعتیں نازل نہیں ہوئی ہیں۔ شریعتیں نازل اس لیے ہوئی ہیں تاکہ اس کا احترام کیا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، اپنے آپ کو سدھار کے رکھنے کی کوشش کی جائے۔ تو معزز حاضرین، اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ باتوں باتوں میں بعض اوقات انسان سے کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں، جیسا بعض حدیث میں آتا ہے کہ بندہ صبح مسلمان رہے گا، شام تک کافر ہو جائے گا، شام مسلمان رہے گا، صبح تک کافر ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ چیزیں بھی ہوں، اس میں دنیا کی خاطر، اس کو ہنسانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، کوئی نفع کمانے کے لیے، کسی مقصد کو پورا کرانے کے لیے، یا پھر اپنا کوئی مطلب نکالنے کے لیے۔ سامنے والا خوش ہوتا ہے مسلمانوں کی اگر مذمت کی جائے، مسلمانوں کی مذمت کر دو تاکہ اپنا مطلب نکل جائے، نعوذ باللہ، کفر ہو جائے گا۔ دنیا مل جائے گی لیکن آخرت نہیں ملے گی، آپ کو آخرت نہیں ملے گی، اسلام باقی نہیں رہے گا۔ تو اس قسم کی مذاق، اس قسم کی باتیں کسی صورت نہیں کرنی چاہیے، چاہے مذاق میں بھی کیوں نہ ہو، نیت آپ کی ہزار صاف کیوں نہ ہو، لیکن زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں تو یہ الفاظ دلیل اس بات کی ہیں کہ آپ کے دل میں کفر ہے، یہ عمل کفر ہے، یہ عمل کفر ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ تو معزز حاضرین، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، اور اسی طریقے سے نفاق سے بچنا چاہیے کہ دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، کہتے کچھ اور ہوں، کرتے کچھ اور ہوں۔ یہی تو منافقت ہے۔ منافقت سے بچنا ہو تو دل میں جو ہے وہی زبان پہ ہوگا، نیت میں جو ہے وہی اعمال ہوں گے، یہ منافقت سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ 3 مختلف ابواب تھے جو مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت محمدیہ کی پابندی کرنے اور اپنے آپ کو عقیدہ توحید کا پابند بنائے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔